مالک کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا خلیفۃ اللہ الاکبر و یا ممد لکل موجود، اے وہ کہ جس کی فضل سے، جس کے کرم سے ذرہ ذرہ فیض پا رہا، اے وہ کہ جس کے قدم اطہر سے زمین پاک ہو چکی ہے، اے وہ کہ جس کی تلیوں کے تصدق میں یثرب مدینہ منورہ طیبہ تابہ بن چکا ہے، جس کے ید اقدس کے فیضان کا نتیجہ ابو بکر کا صدیق اکبر ہو رہا ہے، جس کی نگاہ ناز کا کرشمہ عمر کا فاروق اعظم ہونا ہے، جس کی عطائے اقدس کا نام ذوالنورین غنی ہے، اور جس کے چہرے کے دیدار کا نتیجہ علی کا حیدر کرار ہونا ہے، جس کے لفتے جگر جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کی امت امم میں افضل ہے، اور جس کے چہرے پر رب کی لگاتار نگاہ لگی ہے۔ آتے تیرا کیا خوش سبحان اللہ، گنگوں سے بات میں نہیں کرنے آیا، تقریر میں کرنی ہے، اپنی مرضی نہ حضور دی شان بیان کرنی ہے۔ باقی جتنے آپ بیٹھے ہو انہیں سارے انہوں سلام ہے کہ سب حضور دے غلام ہیں، مگر گج وج کے حضور دے ذکر سننا ہے تو سب یہ دماغ میں رکھ لو، ہم سب کو دیکھنے سے تمہیں وہ فیض نہ ملے گا، ہم سب کی تعریف سے تمہیں وہ فیض نہ ملے گا، اللہ کی قسم کسی پیر کی بیعت سے وہ فیض نہ ملے گا، جو دل سے تم اگر مصطفیٰ کا نام لے لو گے تو فیض مل جائے گا۔ اصل الوصول ذات مصطفیٰ ہے، خلیفۃ اللہ اکبر ذات مصطفیٰ ہے، علت العلل ذات مصطفیٰ ہے، حقیقت الحقائق ذات مصطفیٰ ہے، نائب اکبر پروردگار عالم کے ذات مصطفیٰ ہے، نائب اعظم قادر اکبر کے ذات مصطفیٰ ہے، جنت کا دروازہ کھلوانے والے نائب مصطفیٰ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میدان معاشر میں اللہ کے غیظ و غضب کو رحمت میں تبدیل کروانے والی ذات مصطفیٰ ہے۔ پھر بولو مل کر انجنی جی یہ لانے نارات اٹھ کے کھلو کے ادھر منہ کر کے لاؤ پہ پتہ لگے کیڑے کیڑے حضور دے غلام نے۔ یا رسول آکاش اے سوری صاحب زندہ باد، اولیاء کا بھی فیضان ہے، داتا صاحب کا بھی فیضان ہے، خواجہ صاحب کا بھی فیضان ہے، مجدد الف ثانی کا بھی فیضان ہے، کل صحابہ کا بھی فیضان ہے، کل اہل بیت کا بھی فیضان ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی فیضان ہے، قرآن کی آیات کا بھی فیضان ہے، ہر نیکی کا فیضان ہے۔ پر دماغ میں رکھ لو یہ بات کہ پوری کائنات تو پھیلی ہے، تو پھیلی ہے، تو پھیلی ہے، تو پھیلی ہے۔ او بندگان خدا تو پھیلی کسے کہتے ہیں؟ تقریر میں نے کرنی ہے، میرے ساتھ ایک بندہ ڈرائیور آیا ہے، اس نے گاڑی چلا کر لائی ہے، مقصود میری تقریر ہے، پر وہ تو پھیلی ہے، پوری کائنات تو پھیلی ہے، مقصود ذات مصطفیٰ ہے۔ ایک گل سمجھ آئی جے؟ یا رسول اللہ، اور زور دا اور لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، ہاتھ کھڑے کریں دونوں، اور زور لا اور لا اور لا اور لا، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہمارے دماغ تو اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر یہ نعرہ ہم لگائیں نا تو کئی بندے سمجھے سیاسی نعرہ یا یہ باب خادم دی پارٹی ہے یا فلانے دی پارٹی ہے، کوئی پارٹی نہیں، کان کھول کے سن لو۔ آپ میں سے جو جس پارٹی میں جانا چاہے اہل سنت کی مرضی ہے اس کی جس پارٹی میں جائے، پر یہ نعرہ مصطفیٰ کا ہے۔ یہ پارٹیاں مارٹیاں نہیں تھی تو تب بھی یہ نعرہ لگتا تھا۔
یہ 1443 ہجری دا نعرہ نہیں، اے مکہ المکرمہ میں ابھی ہجری بھی نہیں شروع ہوئی تھی، اے ہجری مجری بھی شروع نہیں ہوئی تھی، تب یہ نعرہ لگانے والے پہلے جنے دا نام ہے علی المرتضی تاجدار حلتا اخی مصطفیٰ. لہذا ادھر دل کھول کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. ہاں اب جو بھی یہ نعرہ لگائے گا بابے اور لاون تو وہ فضل پا لین گے، میں لاواں تو میں فضل پا لاواں گا، شیر جی لاون تو آپ فضل پا لاؤ گے، پیر صاحب لاون تو آپ ولی بن جان گے، پہلے ہی ولی نے. حضرت یوسف شاہ صاحب لگائیں تو ان کی شان بڑھ جائے گی. جس نے یہ نعرہ لگایا خلق اس کے پیچھے پیچھے بھاگی. مت یہ سمجھنا کہ تم کچھ ہو، کرنٹ سارا نبی کے نام کا ہے. نہ 2 دیے نہ 4 دیے پتر، گل ساری. ایک باری پھر بولو گل ساری. نہ آر دی تنو پار دی گل ساری. تے اے گل مولوی دی نہیں ہے، گل ہے رب غفار دی کہ گل ساری. یہ تو کے پیچھے نہ ہونا. ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال کانا ابو لیلہ یسیرو ما علی ابن ابی طالب وکانا یلبسو سیاب الشتاء فی الصیب و سیاب الصیب فی الشتاء فقلنا لو سألته فقال علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلي وانا ارمد العين فقلت يا رسول الله صلى الله عليه انا ارمد العين فطفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيني فقال اللهم هذا علي اذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. اے جن شیروں سے آجو سبحان اللہ، اس حدیث سے بھی آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ. اے سنیوں دے مزاجوں نو اسا موڑا، اے سنی جڑے آئی جائے کورے نا انہوں دے مزاجوں کو موڑو مصطفیٰ کی طرف. سب گل سرکار دیئے. کس کی ہے؟ واللہ العظیم میں تو اپنے سلسلے کے ساتھیوں کو کہتا ہوں جس دن ہم پھریں سرکار سے ہم سے پھر جانا. دماغ میرا کلو ہم اپنی پوجا پاٹ نہیں کرنا چاہتے، لعنت ہو اس پر. او جڑا بندہ ہوئے محب او آکھے پہ محبوب دا ذکر نہ ہوئے میرا، یہ گل بن دی ہے. تو سن دسو جی جڑے پیچھے علماء کرام تشریف فرماؤ، اساں جدے نال محبت کردے ہیں ساڈا دل نہیں کردا او دا ذکر ہوئے. تے حضور تو بڑا محبوب لے آؤ سامنے کیڑا ہے. اہل بیت بھی بعد میں ہے، یہ کان کھول کے سنے. صحابہ بھی بعد میں ہے، یہ کان کھول کے سنے. آپ کریں بیان شان اہل بیت کی، مانتا ہوں میں آپ کو جو آپ شان بیان کریں گے. سیدہ زہرا کی شان سے پہلے آپ کو یہ لفظ بولنے پڑیں گے قال رسول اللہ. مولوی تیری گل تے وزن ہی کوئی نہیں، تینوں پہلے قال رسول اللہ کہنا پڑے گا. تین نہیں بندے مندے نے رسول نو. زور سے بولو صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو، درود شریف اور اونچا پڑھیں. حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. کس بلا کا نام ولایت ہے؟ میں قربان جاؤں والا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پر. اس جنے دی ماں تے قربان جی نے اس حالت میں انہوں جنم دیتا ہے کہ انہیں آنکھ کھولی تے عشق رسول وچ، پھر پروان چڑھیا تے عشق رسول وچ، پھر جو کچھ سنیا عشق رسول وچ، تو جو اگوں بولیا عشق رسول وچ، تو جو لکھیا عشق رسول وچ. آپ جناب نے غلط مکا کے رکھ دیتی. آپ نے فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدد.
گلاں مکدیاں مک گئیاں سائیں نہیں تے پھر ککھ بھی نہیں انبیاء نو اللہ پاک نے صدا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام جدو رب نے کیتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دماغ وچ ایک گل آ گئی بھئی اے ہو جا کوئی اور بھی ہونے جدے نال ہیں جدیاں گلاں رب نے کیتیاں ہون بھئی موسیٰ ماتل کا بیمین کا یا موسیٰ ہاتھ وچ کے پھڑیا ہوئے ہی اللہ اللہ ہو کے جان دیاں بھی پوچھ لیا بھئی تیرے ہاتھ وچ کی ہے تو موسیٰ پاک دے من وچ خیال آیا بھئی میرے نال دا تو کوئی نہیں تین موڑے نا کو تور تو جدو موڑ کے پیچھے ہون لگے او تو آواز آئی پیچھوں کے یا موسیٰ واسمع کلامی میں آپ سب علماء سے پوچھتا ہوں حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا تو ڈالا کس نے تو پھر روکیا کس نے یارہ دیاں شانہ ہنج بیان کی دیا جانیاں صورت بنائی تم گناہگار کیے گئے گناہگار ہو گئے اس میں راز ہے علماء ملت اسلامیہ دماغ میں رکھیں اس میں مدل کی تقاضا ہے کہ گناہ ہو حدیث شریف ہے لو لم تذنبوا اگر تساں گناہگار نہ ہوندے تو ان خدا تباہ کر دیندا مڑ ایک قوم پیدا کردا جڑی گناہگار ہوندی مڑ توبہ کردی پھر اوتے گناہ بخشے جاندے پھر قیامت دے جڑے انہاں دی پسوڑی پیندی پھر سرکار شفاعت کے لیے سر جھکائیں تو پھر رب کہے اٹھو محبوبہ بخشوانا تیرا کام ہے بخشنا رب کا کام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے انشانہ بیان ہونیاں ایک گل ساری سرکار دی جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لگے فرمایا ٹھہرو موسیٰ جاتے کہاں ہوں بات سنو ہماری پیارے کیا کہہ رہے ہو تیرے نال دے کوئی نہیں اسما یا موسیٰ اکمد لی اسمنمت ولی کا ما کلام و ایک بالایمان بی احمد یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان بی احمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان بی احمد لو لم علماء کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لو لم کا مطلب کیا ہے ہم پہلے ہی سال میں پڑھ جاتے ہیں کہ لو کا معنی کیا ہے اور لم کا معنی کیا ہے لم لما لام امر لائی نہیں ان شرطیہ کسے کہتے ہیں ان لن کا ازن کا مطلب کیا ہے بچے نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں مدارس کے اندر یہ پہلے سال میں تم جان لیتے ہو کہ لم کا مطلب کیا ہے لو لم تقبل الایمان بی احمد او موسیٰ تیرے من وچ کی خیال آیا کوئی اور ہونا ہے تو چھوڑ پھر اے جڑیاں تیرے نال گلاں کیتیاں نے نا انہاں گلاں نال تا تبالت بخشی ہے کہ تیرے دل وچ محمد کا پیار ہے اتے ہاتھ رکھ کے براکھو گل ساری او بولو 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 گل ساری کوئی دوسری بات نہیں اہل بیت کی شان بیان کریں گے آپ کو کہنا پڑے گا قال رسول اللہ تبلیغیوں کو کہتا ہوں میں تبلیغی بھائی بھی کان کھول کے سنیں تبلیغی بھائی بھی جب تبلیغ اپنی شروع کریں گے تو گھیر گھور کے پوری امت کے سادہ بندوں کو کہتے ہیں نبی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میں گالا نہیں کٹ رہا لوگوں گالا بڑیاں مشہور کر دیتی ہیں میریاں گالا نہیں کٹ رہا ہوں نہیں میں بڑے طریقے نہ گل کر رہے ہیں تبلیغی بھائی بھی اور کرے اللہ کی نبی نے پتر تیری تبلیغ نہیں چل سکتی جی اللہ کا نبی نہ آگے اگر تیرا اندرا زور ہے تو چلنا تو گل کرنا کہ اشرف علی تھانوی نے یہ فرمایا تو لوگ تنو جتیاں مارسن تو انو تبلیغ چلانے واسطے کہنا پہندے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ مطلب ہے کہ تیری تبلیغ بھی تو چل دی ہے جنہوں تو منہ وچوں نبی پاک دا نال لیندہ ہے زور سے بولو اور زور دے ہاتھ اٹھے چک کے جواب دیو کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اگر حضور پر نور کی حضور پر نور کی اگر زندہ بات ہو جائے اگر حضور کی اگر ہاتھ رکھنا سنگینو ہاتھ رکھ لو ایک دو سنگین اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ایک کائنات بنائی اس لیے گئی ہے کان کھول کے سن لو اس کے بنانے کا مقصد سرکار کی عظمت ہے بس اللہ کی عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ جڑیاں گلاں میں کی دیا نا جنہیں تساں پٹھے پہ ہوندے ہو تواڈے کلیجے پہ پھڑک دے نا یہ تو یہ گلاں ہے ہی کوئی نہیں یہ جی میرے کلیجے تو ٹکڑے ہوا جی ابتدا بھی نہیں ہے ابتدا بھی نہیں ہے ابھی
اگر پوری کائنات مل کر علم حاصل کر لے، فرشتے بھی نال جڑ جان، غلمان بھی نال جڑ جان، تے نال بہ جان حوراں بھی، تو اللہ دی پوری مخلوق حضور علیہ السلام دی زلف دے کنڈل دی تعریف لکھنا شروع کرے، قیامت آ جائے گی، کنڈل زلف مصطفیٰ کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ اور زور سے بولو، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، اور زور سے بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بتائیں مجھے آپ بتائیں، آپ حضور داتا صاحب علیہ رحمت الرحمن پہ جاتی ہیں، سبب کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ ملت علماء ملت اسلامیہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صوفے پر بٹھانے کا سبب کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ پٹھان ہے اعلیٰ حضرت بریلوی، ہم انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کا نام آتا ہے، ہمارے دل ادب سے جھک جاتے ہیں سروں کے ساتھ۔ مجھے بتائیں، کیا یہ دارا یدربو کا مسئلہ ہے؟ کیا ناصر ینصر کا مسئلہ ہے؟ سامیہ یسمع کا مسئلہ ہے؟ کاروم یکرم کا مسئلہ ہے؟ ایک شوشن یکشوشن کا مسئلہ ہے؟ تدخرج کا مسئلہ ہے؟ یا یہ تعلیلوں کے معاملات ہیں؟ یا اعلیٰ حضرت بریلوی نے کوئی کتابیں زیادہ پڑھی ہوئی ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ بھی موجود ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی سے بڑے علماء بھی آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن احمد رضا بریلوی کا نام آتا ہے تو عقیدت سے دل جھک جاتے ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ احمد رضا بریلوی نے بھی قرآن پڑھا اور حدیث بھی پڑھی، لیکن آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کا رنگ جدا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد لکھا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ مل کر بولیں، عشق و محبت، عشق و محبت۔ ہاتھ جو تیج کھڑے کر کے بولو، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ اسلام کی محبت کا فیضان، جس کے کلیجے میں حضور کی محبت آ گئی، وہ حضرت سے اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، لکھا میر علی پھر دن کوئی نہیں پوچھدا میر علی پتہ نہیں کتنے بندیاں دے نا ہے۔ ایک میر علی جنا ہے گزریا ہے پہاڑیاں وچ، او اسلام آباد دیاں پہاڑیاں وچ، تے جدوں حضور دے نا دا ذکر آیا، اس میر علی نے لکھیا اس صورت نو میں جان آکھاں۔ تاجدار گولڑا بن گئے وہ، میر علی بتیرے ہیں پر تاجدار وہی جنا بڑے ہیں۔ یاد رکھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جس کو عزت عظمت ملی ہے ذکر مصطفیٰ سے ملی ہے۔ یاد رکھو جس کو بھی عزت ملی ہے عظمت مصطفیٰ کے بیان کرنے سے ملی ہے۔ یہاں کوئی بابا خادم صاحب ہوں یا ڈاکٹر اشرف صاحب ہوں یا کوئی دوسرا تیسرا بندہ ہو، ان کو پہلے کیوں نہیں کوئی بندہ جانتا تھا؟ مجھے پہلے کیوں نہیں کوئی بندہ جانتا تھا؟ اسی دنیا میں پیدا ہوا ہوں، یہ بھی سارے اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کو معلوم تک نہیں تھا یہ کون ہے۔ جب انہوں نے باہر نکل کے کہنا شروع کیا سرکار دے نال دا کوئی نہیں، لوگوں نے انہاں دیاں تائیداں کیتیاں۔ ادا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نوں بھی عزت ملی ہے اونوں درے مصطفیٰ تو ملی ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، تیرا کمال کچھ نہیں، تو خود حضور کے صدقے میں ہے، تیری ماں حضور کے صدقے میں ہے، تیرا باپ حضور کے صدقے میں ہے۔ تو جس ملک میں ہے، یہ پاکستان کا کوڈ 92 کس وجہ سے ہے؟ 92 اس میں مصطفیٰ ہے۔ جس ملک میں تو چل رہا ہے یہ زمین محمد کا صدقہ ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کوئی اور کسی کی، باقی سارے عظمتوں والے ہیں۔ بولو بولو بولو، اچھا بولو، ہاتھ ہے اور میری آنکھوں کے تاروں، آپ غور فرمائیں یہ سبب کون ہے؟ کون ہے سبب؟ قبر میں باوجود تمہارے گناہگار ہونے کے تمہاری قبر کو، تمہاری قبر میں جو دوزخ کا دروازہ کھلنا ہے وہ جنت کے دروازے سے بدل جائے گا، بخاری کی حدیث ہے۔ کس کی وجہ سے؟ تمہاری نماز کی وجہ سے۔ میں منکر نہیں ہوں، میں تو آج کل اتنی سختی کرتا ہوں، میں اپنے مریدوں سے کہتا ہوں جس بندے نماز نہیں پڑھی میرے نال ہاتھ نہ ملاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہم منکر نہیں ہیں، شریعت مصطفیٰ کے ہم پاسبان ہیں، لیکن یہ بات کان کھول کے سن لو، قبر کے اندر نہ نماز کا پوچھا جائے گا، نہ روزے کا پوچھا جائے گا، نہ حج کا پوچھا جائے گا۔ بیت اللہ کی بڑی عظمت پر قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تو پھیرے مارے کہ نہیں مارے۔
تو ان پوچھا جاسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سامنے لایا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، اور پھر جب تم نے پہچان لیا تو پھر کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے انظر ادھر تک نظر آئے گی دوزخ جناب، پھر وہ فرمائیں گے ادھر ویکھ، نظر آئے گی جنت، قد ابدلک اللہ تعالی بہل جنہ، فرشتے کہیں گے اللہ نے تیری دوزخ نو صرف اس چہرے نو پہچانن دی وجہ تو جنت نال تبدیل کر دیتا۔ جے بخاری کے الفاظ نہ ہوں تو میری توڑ بٹ کے سٹ دیو، مینارے پاکستان تے لٹکا دیو، تو جے یہ حدیثہ میں تو سنا رہے ہیں تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اپنی سمجھ سیدھی کرو، اپنی لائن سیدھی کرو، سرکار سرکار بولو، اٹھو تو سرکار، بیٹھو تو سرکار، چلو تو سرکار، کھاؤ تو سرکار، پیو تو سرکار، بیمار ہو جاؤ تو سرکار، اور جب شفا پاؤ تو سرکار، مرنے لگو تو پیش نظر سرکار، قبر میں آنکھ کھلے تو پھر بھی پیش نظر سرکار۔ حضور علیہ السلام پر پکے ہو جاؤ، حضور علیہ السلام سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو، حضور پر مر مٹو، حضور علیہ السلام کا محبت کلیجے میں رکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے مبعوث کیا رحمت کے ساتھ، فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنے محبین کو پہچانوں گا، ابھی ان کے لب بھی نہ کھلیں گے، میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا تو یہ ہے جس جو مجھے اپنی جان سے قریب سمجھتا تھا، تو دنیا میں مجھے قریب سمجھتا تھا، آج میں تجھے اپنے ظاہراً قریب کر رہا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس طرح پکے ہو جاؤ۔ ہے اولیاء کا مطلب بھی یہی ہے جو میرے بھائی نے نعرہ لگایا ہے، اولیاء کا کیا مطلب ہے؟ وہ ولی ہو سکتا ہے جو اپنے مرید کو حضور کا درس نہ دے؟ بولو موچو نہیں تو سارے کو سننا چاہتا ہوں میں، وہ ولی ہو سکتا ہے جو حضور کی طرف لائے نا؟ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی طرف لائے۔ بابا فرید میں دھوتی پائی ہوئی سی، بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے، کرتا پہنا ہوا ہے، دھوتی باندھی ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، استدراک جمال مصطفیٰ، تو بابا بیٹھا ہوا سی، جنا ایک راہ پل گیا، کولوں لنگن لگا اسا کیا بابا میں نو دے راہ دے پا دے، بابے اور حین کر کے اٹھے منہ کیتا انہاں کہ نیڑے آوے، جنے سمجھیا بابا میں نو کوئی راہ دسن لگا پہ تو ہنج جائیں گا، تو ہنج جائیں گا، تو ادھر مڑیں گا، تو ادھر مڑوں گا، تو یوسف شیخ صاحب کے دروازے۔ بابے نے یہ سمجھے شاہ جی، وہ بندے نے یہ سمجھے بندہ نیڑے ہو گیا، تو بابا یوسف شاہ صاحب بابے کے کیتا ہے، بابا بھی بابا ہے نا، موضوع میرا یہ نہیں تو بابا ہوندہ ہی ہوئے جڑا نال نال روئے بابا۔ اے علماء ملت اسلامیہ، ہم نے وہ تجوید پڑھتے ہوئے پڑھا تھا کہ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، با با ساتھ ساتھ، ان سارے بابے بنے ہوئے، بابا ہوئی ہوندہ ہے جڑا کدی ہاتھ چھڑے نا، حضور غریب نواز بابا ساتھ ساتھ ساتھ، ہاں ساتھ ساتھ۔ وہ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابریز شریف، عبدالعزیز دباغ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مفتی احمد سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں تھیں دو، اشارتاً بات کروں گا، علماء ملت اسلامیہ خوب تفکر کر کے بیچ میں سے جو بیچ میں نکتے ہیں مستطار، اس میں سے خود ہی آپ اخذ فرمائیے گا۔ تراتی دوان الصبت کی تھی، حالانکہ حکم اے ہے لدہ لدہ ہون بیویاں، انہوں نے سمجھا پہلی ستی پھر دوسرے کو تشریف لے گئے، دوسری ستی تو پہلی کو تشریف لے گئے، بعد سویرے اٹھ کے حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو عبدالعزیز دباغ نے دیکھ کر کہا مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تساں مفتی ہو، شرع دے جاننے والے ہو، کیا ایسا جائز ہے؟ انہاں کہا حضور نعرہ تکبیر، بولو بولو نعرہ رسالت، پھر 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 بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ آر دیئے نا پار دیئے، آر دیئے نا پار دیئے، ٹپے پیڑ تار دیئے، کل ساری سرکار دیئے، کل ساری سرکار دیئے۔ حضرت صاحب کو ہم خوش اندید کہتے ہیں اور بات جلدی وہیں سے کنٹینیو۔ آتا حضرت نے ارشاد فرمایا مسئلہ یوں ہی ہے، ایسے توجہ کرے جی، توجہ 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 توجہ۔ حضرت نے فرمایا مسئلہ ایسا ہی ہے، مسئلہ بیان کیجئے۔ تو مفتی صاحب نے مسئلہ دسیا، انہاں کہا حضور راتیوں تھے اور کوئی بھی نہیں سی، تساں کتھے سے ہو؟ ہن بابا دا مطلب سمجھا ہے؟
انہوں نے کہا آپ کہاں تھے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہوتا جو مرید سے وقت ہو۔ تو جے یہ پیر دا حال ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ چلو گالے لمحی ہوگی میرے کلیجے کے ٹکڑوں۔ تو بابے ہونا کیا کیتا؟ بابے ہونا کیا نیڑے آ، بابے ہونا کیا کیا کیڑے بابے ہونا اے پاک پٹھانا رہے ہیں، بابے ہونا کیا نیڑے آ، اکھ بند کر، انہیں اکھ بند کی تھی پھر بابا ہونی کوئی غور کر کے میرے مسئلہ سمجھا سن، کوئی راہ بتائیں گے۔ بابے ہونا کیا کھول اکھ کھولی سامنے حضور دے روزے دیاں جالی میں۔ انہیں پوچھیا بابا جی میں تھوڑے کو راہ پوچھیا سی، آپ نے فرمایا تو میں نو کیا سی سدھے راہ پاؤ تو آسان سدھا راہ اے ہی آمدہ ہے۔ حضور پاک کے ساتھ محبت کرو، حضور سے عشق کرو۔ حضور پاک کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، کان کھول کے سن لو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ ہر اس بندے کی عزت کرو جس نے تمہیں حضور کی محبت سکھائی ہے، سارے دی عزت کرو۔ علماء پاکستان جتنے بھی علماء اسلام فی پاکستان ہیں ان کی عزت کرو، اس لیے کہ حضور کی یہ محبت سکھاتے ہیں۔ اپنا جمع اور خرچ حضور کی محبت کو رکھو، اگر حضور کی محبت نہیں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں وہ حدیث شریف پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب علماء بھی تشریف فرمائے، مشائخ بھی ہیں، اگے بیان اپنا چلا ہی رکھا ہے نہ کو نہیں۔ اور چلو پھر چنگا ہے ویلے نال دعا کر لیسا، تساں دعا فرما دے سو ویلے نال میری جان آپ دے قربان۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ لو جی شاہ صاحب کے بلا وہ حدیث شریف کا ترجمہ کر دیں وہاں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ چارم، داماد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، مولا حیدر قرار مشکل کشا، سیدنا صدیق اکبر کے قرار اور سیدنا عمر فاروق کے پیار اور سیدنا عثمان غنی کے یار حیدر قرار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما آپ سردیاں میں موٹے گرمیاں میں سردیاں میں پتلے تے گرمیاں میں موٹے کپڑے پاندے سن۔ تو گرمیاں میں آپ تحمد بدہ ہویا تو پتلی جی چادر ہوتے کی تھی ہوئی تو حضرت ابو رحمان، وہ جو میں نے ساری عبارت پڑھی ہے، عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے جو ابو تھے نا ابو لیلہ، انہوں نے بڑی یاری سی، وہ حضرت علی نال یسیر و علی ابن ابی طالب انہوں نے پھر دے پہ سن۔ ساڑھے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ حضرت علی کو یہ مسئلہ پوچھا جائے، ساڑھی ہمت نہیں سی کہ ہم مولا علی کو یہ گل کر سکا۔ تو میرے ابا جان نے مسئلہ پوچھا ان سے، تو مولا مرتضیٰ پاک نے فرمایا میں تو انہوں دس داں وہاں۔ فرمایا تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے؟ اس گل سے جملے تے غور کیتا جائے، سارے مسلمان اس لئے غور کرو، بڑی شان ہے مولا مرتضیٰ کی، لیکن آپ کی تعلیم پر غور کریں۔ کہا تم کیا یہ سمجھتی ہو کہ میرے اندر یہ فی نفس ہی ذاتی کمال ہے؟ کہا نہیں، خیبر کے روز حضور نے مجھے بلایا، اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَعَاسَ اِلَيَّ، کسی بندے نو حضور نے میرے کل بلایا، جا کے علی نو بلا کے لے آؤ، وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ، تو میریاں اکھاں متغیر سن، اکھاں میریاں متغیر کہنا ہے، خراب نہیں کہنا، یاد رکھنا، ایمان جاندہ رہندہ ہے۔ گلاں وچ بھی ادب نو ملوزے خاطر رکھو، گلاں وچ بھی ایسی گل کرو جدے وچ ادب ہوئے، بے ادبی والا جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ کہا اس میں کچھ تغیر تھا، آنکھیں لال سرخ تھیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے حضور کی برگاہ عالیہ میں عرض کیا یا رسول اللہ تسا میں نو خیبر دے فتح واسطے بھیج رہے ہو لیکن میری آنکھاں لال سرخ ہوئی ہیں، تغیر ہے۔ فتافل النبی فی عینی، حضور نے اپنا تھک مبارک ہے میری آنکھاں وچ لا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ حضور جے کدے اے کہہ دے وڑنا جا یا اللہ علی دی اکھاں فرما دے اپنی حالت تے لے آ، تو اے بھی ہو سکتا سی۔ تو تھک مبارک لانے دا مطلب اے ہے کہ امت نو اے پیغام مل جائے، شفا رب دیتا ہے تو تھک مصطفیٰ دا ہوتا ہے۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر انہوں نے آنکھوں میں لگا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ پاک فرماتے ہیں ایک گل حضور نے اور کی تھی نال، اللہم عذہب عنہ الحر والبردہ، یا اللہ علی سے گرمی بھی دور کر دے، علی سے سردی بھی دور کر دے۔ چونکہ موسم ایسا تھا کہ اس میں انتہائی شدید موسم کے اندر تغیر تھا جس کی وجہ سے اثرات مرتب ہو سکتے تھے آپ کے وجود اطہر پر۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ اے علی اے تو گرمی بھی دور کر دے سردی بھی۔ حضور پر نور دے منہ چوئے نکلنے دی دیر سی جملہ، حضرت علی فرماندے نے او دن تے آج دا دن، او دن تے آج دا دن۔ فرمایا حضور نے دے ہی فرمایا سی نا بھئی آج انہوں گرمی سردی نہ لگے، تو اللہ پاک نے ہمیشہ واسطے میرے تو گرمی بھی دور کر دیتی سردی بھی دور کر دیتی۔ مطلب کیا نکلا؟ گل ساری، پھر بولو گل ساری۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور علیہ السلام کی ذات سے اندھا عشق کرو، حضور علیہ السلام کی ذات سے اندھا پیار کرو، یہی اولیاء ملت اسلامیہ کا طریقہ کار رہا ہے۔
پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، انہاں اعلیٰ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا بڑا سخت قسم دا انداز سی، وہ بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کئی واری وچ کر دین، کسی بندے نو جناب ولی نو مجلس محمدی تو بغیر تسلیم نہیں کردے، پڑھو عین الفقر پڑھو، اے توحید کلام توحید خرد انہاں جڑی کتاباں لکھیاں، لیکن اے دے باوجود سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سرکار کی طرف رخ کرتے ہیں نا، پہلے تو وہ اپنی شان بیان کرتے ہوئے کبھی کبھی یوں بھی بول دیتے ہیں، میں شہباز کراں پرواز وچ افلاق کرم دے ہو، زبان میری کن برابر موڑے منہ قلم دے ہو، افلاطون ارسطو جیسے میرے اگے کس کم دے ہو، تے آتم تائی جیسے لکھاں در باؤ دے منگ دے ہو۔ یہ ٹون تک یہ کڑی ٹیون ہے؟ تو دوسری ہوں سننا، جب حضور کی نسبت کی طرف بات آتی ہے تو حضور کی طرف جب توجہ جاتی ہے تو کہتے ہیں میں قربان تنا تھی باؤ جنہ ملیا نبی سہارا۔ سوچ ہی بدل گئی، چینج ہو گئی، کہاں یہ کہ کون ہے اور کہاں یہ کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس پر بھی باؤ قربان جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ آ گیا ہے۔ بڑا مقام ہے نسبت مصطفیٰ کا، بڑی شان ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں بس حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، اسی پر تمہارا چھٹکارا ہے، نجات موقوف ہے حب مصطفیٰ پر۔ بڑے نیک بندے گزرے، نیک ساریاں نو علماء نو ساریاں نو چنگی طرح پتہ ہے تو تانوں بھی پتہ ہونا ہے، چنگی طرح نہیں صحیح پاویں تھوڑی طرح پتہ ہوئے تانوں پتہ ہونا ہے۔ ایک جنا گزرے ہے ہند وچ، او دا نام ہے حضرت مجدد الافسانی، پتہ ہے تو اور ایک اور جنا گزرے ہیں انہوں دا خلیفہ جدہ نام مرزا مظہر جانے جانا، گزرے کہ نہیں گزرے؟ وہ جڑے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ مرغابی ہے تیرے پیسے کہ تو جیب چھپا لے 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 لے، تو اللہ آپ کو خوش رکھے جی، یہ پیسے آپ کی طرف گئے۔ اس کی خاص وجہ ہے، اس کی خاص وجہ ہے، چلو یہ بھی خوش ہو جیسی بھئی انہوں بھی پتہ لگ جیسی بھئی مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ خیر پر مبنی ہے۔ لاؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، انہاں دا ایک خلیفہ کو آیا جدہ نا اے حضرت خواجہ حافظ غلام علی دلوی، سمجھ آئی جے؟ حضرت خواجہ حافظ غلام علی دلوی، ہن پیسے نہیں دینے میں تو مجدد صاحب دا ایک قول سنا سا، پیسے نہیں دینے پہلے وعدہ کرو، کرو نا جی وعدہ، او جی کر لو، یہ بہت شوق ہے جی دینے تو بعد وچ میں آ جا سا، بعد وچ میں حضور آ جا سا، آلنا میں آ جا سا، ان میں 15 نو آمنا نہیں ہے، آدھا دے لے سنو 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 پائیا سنو سنو پائیا سنو 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 میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، مجدد صاحب دی بھی گل میں تمہیں سنا سا ہو گئی تاریخ تواڈی، تساں وچ مرغابی نو پاندے ہو تو پھر مسئلہ تو ہے نا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں مجدد صاحب سے صرف ایک بات میں سناؤں گا، ایک گل تو انہوں ایتھوں پتہ لگے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ہن میں مجدد صاحب دے بھی ذکر سرکار دی شان واسطے سنان لگا، دماغ وچ رکھ لینا تو پکا میں کر دیتا ہے، ہن بٹوے وچوں پیسے نہیں کڈنے، او دی وجہ ہے کوئی، او دی وجہ ہے تاکہ دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت نے 500 کا نوٹ دیا تو میں نے تقریر اس لیے پلٹائی۔ میں لعنت بیچتا ہوں اس بندے پر جو نوٹ کی خاطر حضور کی شان بیان کرے، میں اسے مانتا ہوں جو اپنے دل کی وجہ سے حضور سے محبت کرے۔ حضرت کے چونکہ مرشد ہیں، ان کو اچھا لگا ہے، اللہ ان کو عزت بھی دے، ان کو عظمت بھی دے، ان کو شہرت بھی دے اور ان کو بھلائی بھی عطا فرمائے۔ لیکن میں ان گل کرساں حضرت مجدد صاحب دا ایک قول بیان کرساں، لیکن پہلے حضرت غلام علی دی گل سن لو، جیڑا خلیفہ ہے مرزا مظہر جانے جانا کے، وہ فرماتے ہیں ایک دن میرے پر استغراق طاری ہوا، بیٹھے بیٹھے کچھ آیتیں پڑھنے والے آیتیں پڑھ رہے تھے، دوزخ کا بیچ میں تذکرہ تھا، دوزخ کا، کوئی دوزخ وچ یہ عذاب ہونا ہے، یہ عذاب ہونا ہے، میرے تے حالت طاری ہوگی، اتنا زیادہ میں نوں کشف ہویا کہ میں نوں وہ دوزخ دی آگ سامنے نظر آئی، غلبہ طاری ہو گیا، میں بالکل رونا شروع کر دیتا ہے، بے ہوش ہو گیا، استغراق اس طرح کا انہماک کہ میں مستغرق و منہمق فی آثار القیامہ، اور دوزخ کے معاملات میں استغراق ہوا، یک لخت جانے جانا کریم جلوگر ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آ کر میرا ہاتھ ایسے پکڑا اور پکڑ کہا او غلام علی، کائے کو تو روتا پیٹتا ہے اور کائے کو تجھ پر اس طرح کی کفیت تاری ہے؟ میں آکھیا دوزخ بہت ڈاڑی ہے، میں نوں ڈر لگدا ہے، ہاتھ نپ کے فرمایا سنو غلام علی نقشبندی، جس کے کلیجے میں ایک ذرہ مجھ محمد کی محبت کا ہو، اللہ نے اس کے لیے دوزخ بنائی کوئی نہیں۔
اور آنکھوں لبیک 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 یا رسول 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 لبیک 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 اور گفتگو کو میں اپنے آخری مرحلے میں لے جانا چاہتا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں. رہ گئی بات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ فرماتے ہیں میں اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا تو سم اٹھنا نہیں, میں نے ایک منٹ واسطے اٹھن دیا تو سم بیٹھے رہنا ہے ایتھے آمنا ہے اس جگہ سے حیدر شاہ صاحب کا دیدار بھی کرم نال علماء ملت اسلامیہ کا دیدار کر. میں ہوں پکا وحدت الوجودی, مجدد صاحب کی تعلیمات میں وحدت الشہودی, تو میں بیان کرنے لگا مجدد صاحب کی کیفیت وحدت الوجودیت بیان کروں تو آسمانوں سے دماغوں سے اوپر اڑ جائیں ساری باتیں. تو اڑے واسطے وحدت الوجودی کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, ان ذالک الوجود لیس له حد ولا شکل ولا حصر وزعر ما هذا وتجلى بالحد والشکل اما کان من عدم الشکل وعدم الحد بل الان کما کان. اے فتوحات مکیہ کی میں نے عبارت پڑھی ہے, صرف خالی ایک پھینکا ہے جس کے سینے میں لگ جائے. ہون آؤ مجدد صاحب والے پسے ذرا گال سنو. مجدد صاحب فرماتے ہیں میں اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا, یک لخت مجھ پر ظہور ہوا حق تعالیٰ کے فیضان کا, اور میں نے محسوس کیا کہ ساری دنیا میری طرف رخ کر کے سجدہ کر رہی ہے. جی یہ مجدد صاحب دفتر سوم مکتوبات شریف ذرا حوالہ نوٹ ہو. پھر فرماتے ہیں میں آکھیا اوہ یہ تو شرک ہے, ساری دنیا میل رخ کی تھا. آواز آئی نا تو مسجود نہیں ہے, بالکل اس طرح جس طرح کعبہ مسجود نہیں مسجود الیہ ہے, تو کعبہ چل کر تیرے اندر آ گیا ہے. بولو 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 ایک باری اے جناب کرام وچ جا کے چیک کر لینا جی حوالے غلط ہون تے ساڈی پھون لا دینا معاف ہے تانوں. اے مجدد صاحب نے اے او آمد نہیں جڑے مدینے وچ نے, سرکار ہیں. ذرا سرکار کے ہم نامی آمد کا حال دیکھو تو سرکار کا عالم کیا ہو. توجہ رکھیو ذرا, کہ کعبہ تیرے اندر آ گیا ہے اور اب یہ ساری مخلوق کعبے کی طرف رخ کیے ہوئے, تیری طرف نہیں, تیری طرف نہیں. کس کی طرف؟ کعبہ تجھ میں, تو تجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تیری طرف. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ میری طرف نہ تھے بلکہ کعبہ کی طرف تھے اور کعبہ مجھ میں تھا. ذرا دماغ میں رکھیو یہ بات. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پھر مجھے بہت سارے الہامات ہوئے, وہ نہیں میں سارے بیان کرنے, وہ تو نقشبندی حضرات نو کلیاں کمرے جبا کے سنا سکتا ہوں اور ایسے سنا سکتا ہوں کہ آپ دے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں. وہ پھر کپڑا لینا ہوگا نا تو کپڑے لے دکان تے جانا پہندا ہے, تو سونا لینا ہوگا تو سونار کو لے جانا پہندا. تو جے صوفیاں دیاں گلاں سننیاں ہون تو کسی صوفی نو پھڑی دا تاں پتہ لگدا ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں. اس کے بعد مجدد صاحب فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, یوں کر کے میں بیٹھا ہوا تھا, اپنا سر دونوں زانوؤں میں یوں جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. پھر میرے خیال آیا کہ میں تو بہت نکما, بہت نکما, بہت نکما. اور یاد رکھنا یہ تصوف کا رکن اعظم ہے. فقیر اگر اپنے آپ کو کتے سے کم تر نہ سمجھے فقیر نہیں رہتا. یہ تصوف والے لوگ صرف جانتے ہیں, عام بندہ اس کو سمجھ نہیں سکے گا. اس لیے صوفی کے اندر بلا درجے کی عاجزی ہوتی ہے, جس میں عاجزی نہ ہو وہ صوفی نہیں ہو سکتا.
اور یہ رکن اعظم ہے. یہی سبب ہے جب مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اعتراض کیا گیا تھا جہانگیر کے دربار میں، اور آپ کا خط جو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، اس خط کو پیش کر کے بادشاہ کو ابھارا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں مقام صدیق سے بھی آگے نکل گیا ہوں. تو مجدد صاحب نے فرمایا تھا یہ بکواس کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہیں یہ بات. اور ایک طویل گفتگو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی جس کا محاصل یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صدیق اکبر سے افضلیت کا اقرار کرنے کے بعد مسلمان رہ جائے. یہ میرے جملے نہیں مجدد صاحب کے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضلیت کا دعویٰ کرے اور پھر مسلمان رہ جائے، جبکہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کتے سے بھی کم تر سمجھے. یہ مجدد صاحب کے الفاظ ہیں. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، میں اپنی سر کو دونوں زانوؤں کو درمیان جھکایا ہوا تھا اور ہاتھوں سے ہلکا بازو اپنے ٹانگوں کے گرد بنایا ہوا تھا. یک لخت مجھ پر حق تعالی سبحانہ کی طرف سے فیضان جاری ہوا اور مجھے کہا گیا غم نہ کر، تو اپنے آپ کو اتنا کم تر سمجھتا ہے، یہ تیرے اندر ہماری ایک خاص نعمت جاری ہے جس کے سبب تجھ پر یہ خیال طاری ہو گیا ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ جو تجھ سے منسوب ہو وہ بھی جنتی، اور جو اس سے منسوب ہو وہ بھی جنتی، اور جو قیامت تک تیرے سلسلے میں آ جائے وہ بھی جنتی، جو تجھ سے محبت کرے وہ بھی جنتی. بدبخت ہم نے تیرے سلسلے سے دور کر دیے ہیں اور نیک تیری طرف راغب کر دیے ہیں. بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں اگر مجدد صاحب کی محبت دوزکی نہیں رہنے دیتی تو آمنہ کے لال کی محبت کیسے دوزکی رہنے دیتی؟ ہون بولو لبیک 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 لبیک. بلے بلے راضی رہنا، دعاؤں یاد کرنا. بس جی اللہ دے والے بھائی چاچو شیرہ بعد دعاؤں کرنا. تاجدار ختم نبوت کوئی بندہ میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر افضال شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ قبلہ صاحبزادہ والا شان قاسم نقشبندیت آپ کا حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باثبات قبلہ پیر سید یوسف شاہ صاحب آپ کا جس قدر ادھر علماء ملت اسلامیہ تشریف فرمائے. نام مجھے سب کے مستحضر نہیں ہے لیکن ایک ایک مصطفیٰ کریم کے چمنستان کی مہکتی ہوئی کلی اور گل ہے. اللہ آپ کے قدمین شریفین کے نیچے لگنے والی مٹی کے صدقے میں مجھ پر کرم کرے، میرے گناہوں کو معاف کرے، میرے عیبوں پر پردہ ڈالے اور آپ کی عزتوں کو بلند و بالا کرے. بس ابھی دعا بھی سب زدگان کریں کہ میں نے آگے پروگرام پہ جانا ہے. ایک میری التجا ہے ایتھو اٹھنا کسے نہیں، جو بندہ اٹھے گا وہ دو چیزوں کا نقصان کر بیٹھے گا. بے ادبی کی وجہ سے نہیں منن گے انشاءاللہ تک ہے نا تاکہ آج پتہ آج دس دیو حضرت شیر صاحب نو منو گے کہ نہیں. ہون 5 منٹاں وچ یا تے تساں مینوں خوار کرا دیو تے یا میری گل مننی تساں. اللہ جلنا ہے تو نہیں دو چیزاں دا نقصان ہو جانا جے اٹھو گے. پہلی چیز یہ ہوئے گی کہ سوء ادب کی وجہ سے بندہ فقیروں کے فیض سے محروم رہتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کے ساتھ لگنے والا آپ کا موبائل شریف لے جا سکتا ہے. نہ تمہیں فیض ملے گا، الٹا تم سے فیض لے لیا جائے گا.